السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ میں ہوں محمد ظفیر۔ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، وزیر اعظم پرعزم۔ بلوچستان میں آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، محسن نقوی وزیر داخلہ کا دعویٰ۔ اور وفاقی کابینہ کا اجلاس اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق بھی کر دی ہے۔ اور جو سیکیورٹی صورتحال ہے خاص طور پہ بلوچستان کی، اس کے اوپر وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صدر سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی۔ حالیہ جو دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو، لیکن شرپسند عناصر اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند ماہ سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا۔ چند دنوں میں دہشت گردی کے ہولناک واقعات، دہشت گردی کی حالیہ لہر میں 50 سے زائد پاکستانی شہید اور سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے شہادتیں دی۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ کوئی شک و شبہ نہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغان سرزمین سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تازہ واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے کہا کہ دہشت گردوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ ان کے مذموم مقاصد پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے اور ان مقاصد کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے جی دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو روکنا ضروری ہے اور دہشت گردوں کے خلاف بہت مؤثر آپریشن کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے اور ملک دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی اس ملک میں ان کی کوئی جگہ ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کر کے دم لیں گے اور پاک فوج اور قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو کہ کل ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے تھے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ملک صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ملک کو دہشت گردی کی اس عذاب سے نکالیں گے اور دشمنوں کو پہچان کر ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانا ہوگا۔ آئین پاکستان پر یقین کرنے والوں کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ جو پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کریں گے اور ہتھیار ڈالیں گے ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایک جو سی پیک ہے اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور جتنی بھی ہماری فورسز ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور امن و امان بحال ہوگا۔ کسی بھی صورت ہم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے اس کو، اور سی پیک منصوبے کو جو دشمن کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ وہ کسی طرح اس کو ناکام بنائے، کبھی بھی اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف اگر ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو بلوچستان جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ایسا کہنا ہے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کا۔ وہ آج بات کر رہے تھے جو عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو بلوچستان جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور اس وقت ملک میں کاروبار رک گیا ہے، سب پریشان ہیں، سیاسی استحکام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ڈر ہے 2013 والی صورتحال میں واپس نہ چلے جائیں۔ 2013 میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھانا، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھانے سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کہ ملک میں استحکام سیاسی طور پہ آنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ میں جوائن کیا خواندہ چٹان صاحب نے، سینئر سیاستدان نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ خواندہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ مہربانی، شکریہ۔ کس طرح دیکھتے ہیں بہت پے در پہ واقعات دہشت گردی کے، اور اس کے اوپر آپ ہمارے پروگرام میں اکثر بات بھی کرتے رہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سنجیدگی سے ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ نہتے شہریوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ آپ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں، ظاہر ہے اس پورے بیلٹ کو، اس ریجن کو سمجھتے ہیں دونوں طرف کے۔ کیا ایشوز کیا آ رہے، کیسے سیٹل کیا جائے، کیسے ان لوگوں سے بات کی جائے؟ آج پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ
جو ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی، جو سرنڈر کریں گے ان کو ہم گلے لگائیں گے۔ آخر یہ انگیجمنٹس کیسے ہوں گی اور ہم یہ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم تو کافی عرصے سے چیخ رہے ہیں، خصوصی طور پہ جب اگست میں 2022 میں سقوط افغانستان ہوا اور وہاں پہ ایک جمہوری حکومت ختم ہوا اور وہاں پہ امارات اسلامی نے حکومت سنبھال لیا جی، اس کے بعد تسلسل سے ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کے حالات بہت زیادہ ہو رہے تھے اور ملک کے امن و امان کے حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے تھے، اور ہم چیخ رہے تھے کہ دیکھیے یہ چیزیں آپ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی، اس پہ کوئی توجہ دے دی۔ یہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں، یہ ہمارے اندرونی اور بیرونی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں مکمل طور پہ امن لائیں، ہم اس چیز کو طاقت کے ذریعے کم کر سکتے لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں، اور خصوصی طور پر افغانستان کے لیے جو ہمارا پالیسی ہے اس پہ ایک اثر نو غور کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اخوانزادہ صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بہت برے حالات تھے، وہاں چیزیں سیٹل ہو گئیں، دہشت گردی وہاں ہو رہی تھی، انہوں نے امن و امان بحال کر لیا، چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، حکومت وہ کس طرح کر رہے ہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ہمارے پاس تو سب چیزیں ہونے کے باوجود، جس طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم چیزیں بیلنس نہیں کر پا رہے؟ ان کی اکانومی ٹھیک ہو گئی جو کہ بالکل تباہ حال تھے، تو وہ سروائیو کر گئے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، ہم ابھی تک چیزیں مینیج نہیں کر پا رہے۔ پالیسیز آپ کی بات ٹھیک ہے، کہیں ڈائریکشنز کا بھی فقدان ہے اور کوارڈینیشن کی بھی کمی ہے؟ دیکھیے جی، یہ چیزیں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی پالیسی تو ہو۔ ہمارے پاس تو اس چیز کے لیے کوئی پالیسی ہے ہی نہیں۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو اپنے اہداف کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہماری حکومت کے لیے اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس چیز کے خاتمے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم کس سے پوچھ لیں کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ تو سب سے پہلے اگر ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے لیے پالیسی بنائیں گے، اور پالیسی بند کمروں میں نہیں بنائیں گے، پالیسی پارلیمنٹ کے اندر بنائیں گے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس بہترین دہشت گردی پہ سب سے پہلے تو تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک میٹنگ بلائے، اور اس کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سیاسی پارٹیاں فیصلہ کرے اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، پارلیمنٹ میں ممبران کو بند کمرہ اجلاس دیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں مشاورت کے ساتھ پوری قوم نے ایک پالیسی بنانی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے تو یا تو اس پہ ہم عمل درآمد کریں۔ تو اخوانزادہ صاحب یہ نیشنل ایکشن پلان کی پالیسی ہے اور نہ وہ پرانی پالیسی پہ ہم نے بالکل عمل ٹھیک کہہ رہے ہیں درآمد آپ، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل بھرپور ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی ابھی آپ نے خود حکومت کی بات کی، حکومت اے پی سی کیا بلائے گی؟ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے اوپر، کیوں پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے تھا، کل بھی اس پہ بات ہونا چاہیے تھا، آج بھی اس پہ بات ہونا چاہیے تھا، اس پہ یہ دہشت گردی کا مذمت بھی کرنا چاہیے تھا، قرارداد بھی لانا چاہیے تھا، لیکن سنا ہے کہ آج کورم پورا نہیں تھا اور اپوزیشن نے کورم کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو دہشت گردی پہ بات ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور اس پہ کوئی اس کے تو خلاف کوئی اس میں تو قرارداد دیکھیں بھی نہیں حکومت بھی آیا۔ سنجیدہ نہیں ہے اخوانزادہ صاحب، اپوزیشن کے مسائل اپنی جگہ، اتنا بڑا ایشو ہے کورم پورا نہ ہونا، اور پھر یہ ظاہر کرتا ہے نا کہ حکومت خود کتنی سنجیدہ ہے۔ آپ پارلیمان یہ مسئلہ اٹھائیں، ڈسکس کریں، اور اس سے زیادہ کیا، جو ملک دشمن ہیں ان کا جو کورم ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیتے ہیں، ہم صرف لاشیں اٹھاتے رہیں، صرف اس کے اوپر
बैठ के प्रोग्राम्स करते रहें, बातें करते रहें, जो राइट फोरम है उसके ऊपर डिबेट ना हो, हमें पॉलिसी ना मिले कि हमने करना क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन सिफर है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। देखिए जी, इसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। हुकूमत को तो छोड़ दे, बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की जो मेंबरान है, जो इन लोगों ने वोट दिया है, जो आप बदतरीन दहशतगर्दी के शिकार कौम है, जिन्होंने इन लोगों को पहुंचाया है, उन्होंने भी इस पे बात नहीं किया। हमारा पुख्तनख्वा का जो वज़ीर आला है, जो हमारे फोर्सेस पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं, इनके जनाजों में नहीं जाते हैं, इनके घरों में ताज़ियत के लिए कोई मिनिस्टर, कोई वज़ीर आला, कोई एमपीए, कोई एमएनए इनके घरों में ताज़ियत के लिए नहीं जाते हैं। तो हम हुकूमत उनसे क्या गिला करें जब हमारा अपनी सूबे का वज़ीर आला का ये हालात हो, जो हमारे अपने वज़रा के ये हालात हो, जो हमारे वही एमपीएस और एमएनए जिन लोगों ने उसको वोट दे के ये असेंबलियों में पहुंचाया है, जब वो इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आज के दिन बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के मेंबरान को चाहिए था कि वो असेंबली में बात करते, असेंबली में अगर बात नहीं हो सकते बाहर आके मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये दहशतगर्दी कोई एक फर्द के लिए तो नहीं है, एक जमात के लिए तो नहीं है। बिल्कुल। अब ये एक एक बंदे के शनाख्ती कार्ड दे के और उसको गाड़ी से उतार के ये कोई इंसानियत है? तो इस पे सबने बात करना चाहिए था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अपोजिशन ने भी वो मुजाहरा नहीं किया। वही मेंबरान जिन लोगों ने मुंतखब करके भेजे हैं, खुसूसी तौर बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की, इनके मेंबरान ने भी बात नहीं किया और हुकूमत की भी इस तरफ संजीदगी से तवज्जो नहीं है। अगर संजीदगी से तवज्जो होती तो इस पे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते, पार्लियामेंट में मेंबरान को बंद कमरा ब्रीफिंग देते और या तो नेशनल एक्शन प्लान पे अहद करते कि इस पे मनवाना अमल होगा और अमल नजर भी आना चाहिए, क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा है। खंदर साहब एक चीज बताएं मुझे कि या कोई और पॉलिसी अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद ये मुमकिन नहीं है तो फिर कोई और पॉलिसी बनाती, इस तरह की पॉलिसी जिस पे अमल दरामद हो सके। मुझे ये बताएं, जो नाराज लोग हैं, जिस आज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे, तो इनसे क्या बात नहीं हो सकती? इनको नहीं बुलाया जा सकता, इनके इश्यूज नहीं सुने जा सकते? और सिर्फ नाराज नहीं, आज शायद हाकान अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और अलार्मिंग है ये, बेसिकली अच्छी तो खैर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने चीज़ों के ऊपर फोकस ना किया तो बलूचिस्तान केपी जैसे हालात सिंध और पंजाब में भी पैदा हो जाएंगे, चूँकि लोगों में मायूसी है, उनको नहीं समझ आ रही वो क्या करें। आप लोगों को उम्मीद दिलाएं, कोई वे फॉरवर्ड बताएं। हुकूमत ये सब कुछ करने में नाकाम है अब तक। बिल्कुल जी, हम सब इसमें नाकाम हैं और नाराज तो कोई नहीं है। ये तो सीधा सीधा दहशतगर्दी है, गरीब लोगों को मारना। ये कौन सी नाराजगी है कि एक बंदा अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और आप उसको सड़क पे उतार के और इसको शनाख्ती कार्ड देख के और कि ये इस सूबे का है कि उस सूबे का है, ये इस कौमियत का है कि उस कौमियत का है, और फिर आप इनको मारेंगे, तो ये तो कोई नाराजगी नहीं हुई। और बातचीत जरूर हो सकते हैं। आपको याद होगा 2008 में जो हमारा हुकूमत बना तो इस टाइम पे बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, सवाल से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और हमने आगाज हुकूक बलूचिस्तान किया। बातचीत भी हुई, वहाँ पे अमन भी आया, वहाँ पे जमहूरियत भी बहाल हुआ, सवाल पे भी पाकिस्तान का झंडा लग गया, ट्राइबल एरिया पे भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हुआ। लेकिन हमारे पास जो हथियार था वो मुफाहमत के हथियार था। हमारे पास जो हथियार था वो सबको इत्तेमाद में लेके और चलने का हथियार था, जो कि अब इसका फुकदान है। किसी भी चीज में ना अपने पार्टी को इत्तेमाद में लिया जाता है, हुकूमत ना इसमें खंदर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब क्या अपना इनपुट दे सकते हैं? आज उनसे वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मुलाकात हुई है, वो अपना कोई रोल अदा कर सकते हैं इस सूरत हाल में? देखिए जी, वो तो वो कोशिश कर रही है और अपना रोल अदा करे और इस मुल्क में जो नफरत का सियासत है, जो गालम गलोच का सियासत है, जो एक दूसरे को बर्दाश्त न करने का सियासत है, जो इंतकाम का सियासत है, इसको खत्म करे। लेकिन आपने सुना होगा ना कि एक हाथ से दो ताली नहीं बच रही है।
جب لوگ یہ باتیں کریں کہ ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، ہم تو کسی اور سے بات کریں گے، اور اگر دوسرا فروخ بھی بزد ہو کہ میں نے اتنے ٹائم جیل میں گزارا ہے، مجھے دوائی نہیں مل رہی تھی، مجھے کھانا نہیں مل رہا تھا، آج میں نے بھی اپنا انتقام لینا ہے، تو ایسے حالات میں تو مفاہمت نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مفاہمت کے لیے ضروری ہے سارے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں، وہ اور تو ممکن ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ خانزادہ چران صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ وقت پر بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ یہ سدباب جس طرح خانزادہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر خاص طور پہ صوبائی جو کوارڈینیشنز ہیں اور اس میں کیوں کمی ہے، اس پہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔